اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب کائنات نے قرآن حکیم میں سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ خاص تناظر میں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام ہے، جن کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے مشرکین مکہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور علیہ السلام کی حفاظت بھی فرمائی اور آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائی۔ البتہ عموم کے اعتبار سے ان الفاظ پر غور فرمائیے، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج بندے مشکلات میں ہیں، خوف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے گئے، کچھ لوگ ہمت ہار کر بیٹھ گئے ہیں۔ ایسے میں یہ آیت کریمہ کا حصہ ایمان والوں کو تقویت دیتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالی وہ جو ہمارا خالق ہے، وہ جو ہمارا مالک ہے، وہ جو ہمارا رازق ہے، وہ جو کائنات کا بنانے والا، کل کائنات کا چلانے والا، کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس وائرس جس سے ساری دنیا اس وقت پریشان ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ چاہے تو اس وائرس کو کیا سارے ہی امراض کو ختم کر دے، ساری وباؤں کو ٹال دے۔ کیوں؟ وہ فرما رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ہمارا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ یقیناً اے اللہ تو ہی کافی ہے، اے اللہ تو ہی علی کل شیء قدیر ہے، اے اللہ تو ہی خوف کو امن میں بدل دینے والا ہے، اے اللہ تو ہی سختیوں سے بچانے والا ہے، تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ ہمارا جواب تو یہی ہونا چاہیے، وہی اللہ، اسی کو پکارا جائے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اسی کے سامنے رویا جائے، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس وبا سے بھی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہر شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو امن اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔